بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثواب تو سارا مالدار لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری ہی طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد مال سے صدقہ بھی کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس مال نہیں جس سے ہم صدقہ کریں۔ ارشاد فرمایا، کیا اللہ عز و جل نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں بنائی جس کے ذریعے تم صدقہ کرو؟ سنو، بے شک ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر تہلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، اور اپنی زوجہ سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے تو کیا اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، اگر وہ حرام جگہ اپنی خواہش پوری کرتا تو اسے گناہ نہ ملتا؟ اسی طرح جب وہ حلال جگہ اپنی خواہش پوری کرے گا تو اسے اس پر اجر ملے گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ثواب زیادہ۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اذکار مذکورہ کے مقابلے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے، جبکہ تسبیح، تحمید اور تہلیل کا شمار نوافل میں ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ کسی چیز کے ذریعے بھی میرا اتنا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا قرب فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرض کا ثواب نوافل سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اپنی زوجہ سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ مباح چیزیں بھی اچھی نیت سے عبادت بن جاتی ہیں، پس حق زوجیت کی ادائیگی، اچھے سلوک، نیک اولاد کی طلب، خود اپنی یا زوجہ کی پاک دامنی، حرام اشیاء کی طرف نظر اور ان میں غور و فکر سے بچنے، یا اور کسی نیک کام کی نیت سے اپنی زوجہ سے صحبت کرنا بھی ثواب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے وہ تمام گناہ جو اس نے آنکھوں سے کیے تھے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے وہ تمام گناہ جو کسی ناجائز چیز کو پکڑنے کے ذریعے کیے تھے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے جن گناہوں کی طرف چل کر گیا وہ تمام گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو مزید وضاحت کے ساتھ اس طرح ذکر کیا ہے کہ کلی کرتے وقت منہ سے گناہ نکلیں گے، ناک صاف کرتے وقت ناک سے گناہ نکلیں گے، اور چہرہ دھوتے وقت چہرے کے وہ تمام گناہ نکل جائیں گے جن کی طرف آنکھ سے دیکھا تھا، یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی۔ ہاتھ دھوتے وقت ہاتھ کے ساتھ ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی نکل جائیں گے، اور سر کا مسح کرتے وقت سر کے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ کانوں سے بھی، اور پاؤں دھوتے وقت پاؤں کے ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی نکل جائیں گے۔ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ وضو کرنے والے کی صرف اعضائے وضو کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جبکہ حضرت سیدنا عثمان والی حدیث میں سارے گناہوں کی معافی کا بیان ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اس کے سارے جسم کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ ان دونوں میں مطابقت کچھ اس طرح ہوگی کہ جب بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا جائے تو سارا بدن پاک ہو جاتا ہے،
اور بغیر بسم اللہ کے وضو کیا جائے تو صرف وہی اعضاء پاک ہوں گے جو وضو میں دھلے ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے، دوسروں کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے، گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔